السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 18 رجب المرجب۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد رضائی بھائی اور مشہور صحابی ہیں۔ نبوت کے چھٹے سال میں اسلام قبول کیا اور رسول اللہ کا ہر طرح ساتھ دیا۔ مشرکین مکہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان بنی ہاشم کو شیب ابی طالب میں قید ہونے پر مجبور کر دیا تھا، اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تمام مشکلات میں ساتھ دیا۔ انہوں نے مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی اور اسلام کی عظیم الشان لڑائی غزوہ بدر میں خوب جوہر دکھائے، اور پھر دوسرے سال غزوہ احد میں بڑی بہادری اور جانبازی دکھائی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے 30 دشمنوں کو جہنم رسید کیا۔ جنگ احد میں جب وہ شہید ہو گئے تو کفار و مشرکین نے ان کا مسئلہ کیا، یعنی جسم کے مختلف حصوں کو کاٹ کر اور ہندا نے اس کا کلیجہ نکال کر چبایا۔ رسول اللہ نے ان کو شہادت پر بڑا رنج ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سید الشہداء یعنی شہیدوں کے سردار اور اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کا خطاب دیا۔ ان کے وارثین میں صرف ایک چھوٹی بیٹی اور بیوی تھی۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ، حضور کے پسینے کی خوشبو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور قیلولہ فرمایا۔ جب آپ کو پسینہ آیا تو میری والدہ ایک شیشی لائی اور پسینہ پہنچ کر جمع کرنے لگی۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھل گئی۔ آپ نے پوچھا، ام سلیم تم یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں آپ کے پسینے کو جمع کر رہی ہوں تاکہ ہم اسے خوشبو کے طور پر استعمال کریں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کے لیے کامل وضو کرتا ہے پھر فرض نماز کے لیے چل کر جاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یا فرمایا نماز مسجد میں ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں کھانے کے بعد کی ایک خاص دعا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور قوت و طاقت کے بغیر مجھے یہ رزق عطا فرمایا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، سورہ واقعہ پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ واقعہ پڑھی اس کو فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں، اولاد کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی۔ خلاصہ یہ کہ روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ پر ہے، لہذا روزی کی تنگی کے ڈر سے بچوں کو مار ڈالنا یا حمل گرا دینا، پیدائش سے پہلے بچنے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرنا، جیسا کہ آج کے دور میں ہو رہا ہے، بہت ہی بڑا اور حرام ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم زمین کے اوپر کی تمام چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے لوگوں کا امتحان لیں کہ کون شخص اس میں زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنتی کا تاج۔ رسول اللہ نے فرمایا، اہل جنت کے سر پر ایسے تاج ہوں گے جس کا ادنیٰ سے ادنیٰ موتی بھی مشرق و مغرب کے درمیان کی چیزوں کو روشن کر دے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بیمار کے لیے جو مفید ہے۔ ایک مرتبہ ام منذر رضی اللہ عنہ کے گھر پر رسول اللہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کھجور کھا رہے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے علی بس کرو، اس لیے کہ تم ابھی کمزور ہو۔ ام منذر کا بیان ہے کہ میں نے ان کے لیے چقندر اور جو کا کھانا تیار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی اس کو کھاؤ، اس لیے کہ تمہارے لیے مفید ترین ہے۔ فائدہ، چقندر اور جو بیمار آدمی کے لیے بہت مفید ہے اور کمزوری کو دور کرتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرنے کے لیے جائے تو اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے، اور جب پاخانہ کے لیے جائے تو صفائی کے لیے دائیں ہاتھ استعمال نہ کرے، اور جب پانی پیے تو ایک سانس میں نہ پیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی اور ان باتوں کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔